أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی، یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں دین میں آزمائشیں طے شدہ ہیں، اس آیت کے اندر یہ بتلایا جائے گا۔ دوسری آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال یہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں وہ حالات نہیں پیش آئے جو گزشتہ قوموں کو پیش آئے تھے؟ انہیں جسمانی اور مالی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا اور سخت مالی اور جانی مصائب سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکارنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ سن لو کہ نصرت الہی قریب ہے۔ سامعین، اس میں ایک بات یہ بتلائی گئی ہے، دین میں آزمائشیں طے شدہ ہے۔ جب کوئی جماعت اور کوئی فرد حق کا اعلان کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر طرف سے اس پر وار ہوتے ہیں، ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے ہیں، جا بجا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک آزمائش تو اغیار کی طرف سے ہوتی ہے جس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، لیکن ایک آزمائش اس کے ساتھ منافقین کی ہوتی ہے جو اسی کے ٹولے کے اندر رہتے ہوئے، انہی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو زد و کوب کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو نشانہ کرتا ہے۔ لہذا اگر دعوت حق میں اور حق کے معاملے میں کسی جماعت کو اور کسی فرد کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کو جیل ہوتی ہے، یا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اس کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، یا مضل اور ضال قرار دیا جاتا ہے، اس طرح کے حالات اہل حق پر آتے ہیں، اور اگر ایسے حالات میں کوئی مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الجنت محفوظۃ بالمکارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی چاہتیں اور نفسانی خواہشوں کو جتنا کچلا جائے گا اور جتنا دبایا جائے گا اور جتنا اس کو مارا جائے گا، نفس پر جتنے قدم رکھے جائیں گے، اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت جنت کے فیصلے کرے گے۔ اور اگر آزمائشیں اس سے زیادہ بڑھتی ہیں کہ انسان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہو، اس کو مارا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حالات تم پر ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے جو سربراہ رہے ہیں اور اس سے پہلے کے جو حق کا اعلان کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ان پر بھی حالات آئے ہیں، ان کو بھی ستایا گیا ہے، طرح طرح سے ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، لیکن ایسے وقت میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا مستحق بنائے۔ ایسے حالات کے جانی نقصان بھی ہوا، ایسے حالات کے مالی نقصان بھی ہوا، وہ پورے طریقے سے ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ وہ ہم نوا لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کی باتوں کو مانتے تھے، وہ پکار اٹھے اللہ رب العزت کی فریاد میں کہ مدد کب آئے گی، اللہ رب العزت کی نصرت کب آئے گی۔ اور یہ فریاد اس نوعیت کی تھی کہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ آخری دستک تھی،
اور جب یہ آخری دستک ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فتح و نصرت کے فیصلے فرمائے۔ فیصلے یہ تھے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اے لوگو سن لو، اللہ کی نصرت ہوا چاہتی ہے، اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں سوال یہ ہے کہ اے نبی جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ دو طرح کے سوال ہیں، ایک سوال جو ہے وہ اجمالی طور پر ہے اور ایک سوال جو ہے وہ تفصیلی طور پر ہے۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما ننفق من اموالنا ونضعها، کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے۔ گویا کہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی پوچھا اور اس کا مصرف بھی پوچھا کہ کہاں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے خرچ کرو، مسکین کے لیے خرچ کرو اور مسافر کے لیے خرچ کرو۔ اور آگے کی دو آیتوں کے بعد پھر ایک سوال ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطلق سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر کہا تھا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العزت کا اس کو بخوبی علم ہے۔ آگے کی آیت کے اندر یہی بات بتلائی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ بے شمار جگہ پر آپ کو قرآن کریم کے اندر یہ ملے گا کہ سوال کیے گئے ہیں، حضرات صحابہ نے سوال کیا ہے، تو سوال کرنا غلط نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض اور ایک بہت بڑا یہ المیہ کہنا چاہیے، اس کو ٹریجڈی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی نقد کے سوال کرتا ہے یا تبصرے کے طور پر سوال کرتا ہے یا کوئی سوال کر دیتا ہے، بہت سارے احباب اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں یا ان کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوالات کیے گئے ہیں۔ اگر حضرت جبرائیل آپ پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جس بدو کی اور جس اعرابی کی شکل میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا جو بے ادبی پر علامت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک حدیث سے وہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ سے سائل کسی بھی طرح کا سوال کر سکتا ہے، لیکن آپ کو برانگیختہ نہیں ہونا ہے، آپ کو چراغپا نہیں ہونا ہے، آپ کو غصہ نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ایک بدو ایک اعرابی اس مجمع میں سے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس نے کہا کہ آپ بعد میں خطبہ دیں گے، پہلے میرے آپ سوال کا جواب دیجئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، کوئی بل نہیں آیا، وہ سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوال کیا جا سکتا ہے، حضرات صحابہ سوال کرتے اور سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ فَإِنَّ شِفَاءَ الْعَيِّ السُّؤَالُ، اس لیے کہ بیمار کی جو شفا ہے، جو جہالت کی بیماری سے اس کو نکالے گی، وہ سوال کرنا ہے۔ حضرات صحابہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وہی ان کو سوال کا جواب دیا کہ آپ کو کیا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔